ہمیں اجازت ہے. تو بہرحال ہمیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹرن میں آپ اپنے نبی کے اخلاق کے مطابق بات کریں، ہم اپنے نبی کے اخلاق کے مطابق بات کریں. ہم آپ کو نہ بتائیں کہ آپ کے نبی کی یہ تعلیم، آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہمارے نبی کی یہ تعلیم. لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی ڈیسینسی کے جواب میں گالیاں دیتا ہے یا بد کلامی کرتا ہے تو اس کو کم از کم لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ایگو قربان کرنی پڑے گی. مانگ ہم دوسرے سے رہے ہیں کہ تو پیچھے ہٹ جا، تو چلا جا گالیاں کھا کے. دعویٰ یہ کر رہے ہیں، پروگرام یہ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ لوگوں ہمیں اپنی ایگو کی قربانی دیں. بھائی اگر دینی ہے تو دے کے دکھائیں، روک کر دکھائیں اپنے لوگوں کو. اگر ایسا کر لینا تھا، لیکن آپ نے اپنی ایگو کی قربانی نہیں دی. آپ نے شوگر کیا، علی والا چڑھ گیا، لا بھائی علی والا تنو میں سنگھاں تے چک لینا. آپ نے اس کو سنگوں پر اٹھانے کی کوشش کی. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ یہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں نا تو یہ ایسے ہی ہے لیما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے. پہلے خود کر کے دکھائیں، پھر لوگوں کو کہیں کہ دیکھو میں نے تو اپنی ایگو قربان کر دی ہے. بھائی اب کوئی اور کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. تو یہ دوسروں سے تقاضا نہ کریں، خود کر کے دکھائیں. حسینی صاحب جی سن رہے ہیں آپ؟ یہ جو امن نذیر نے کہا ہے کہ آپ اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کریں، ہمیں اپنے نبی کے متعلق پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، آپ ہمیں نہ بتائیں کہ اس کی تعلیم کیا ہے. تو میں تو کہتا ہوں جی آپ کے جو نبی ہیں ان کی تعلیم ہمیں بھی بتا دیں. کیا آپ کے نبی نے کہا ہے آپ کو کہ جو میری تعلیم ہے وہ صرف اپنے تک ہی رکھنی ہے، آپ نے ریسٹرکشن ہے؟ کیا جس نبی کو آپ مانتے ہیں وہ عالمی نبی ہے، اس کی تعلیم سب کے لیے آئی ہے؟ نبی کریم جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں آخری نبی تھے، ان پہ جو وحی اور رسالت اتری ہے وہ کسی پہ نہیں اتر سکتے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان جیسے کریکٹر کا بندہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. ان کو فالو کرنا منع ہے آپ کو. وہ صادق اور امین تھے، ابھی کوئی صادق اور امین نہیں بن سکتا. آپ اخلاق کا ایک بہترین پیکر تھے، وہ نہیں بن سکتا. یہ بالکل غلط ہے. خدا تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح کے بن سکتے ہیں. ہاں نبی اور رسول نہیں آپ بن سکتے، آپ خاتم النبیین نہیں بن سکتے، لیکن محمد رسول اللہ جیسا ان کا کریکٹر اور موریلٹی انہوں نے دنیا کو دکھائی، اپنی ذات سے نمونہ پیش کیا. وہ اسی لیے تھا کہ باقی تمام انسان ان کو فالو کریں، وہ نمونہ ہے. یہ نہیں اگر خدا تعالیٰ نے بنا دیا تو کل تو قیامت کے دن جب ہم مریں تو ہم سے خدا پوچھے کہ یہ نبی میں نے بھیجا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس کو فالو کرو، اس کی سیرت اپناؤ، تم نے کیوں نہیں اپنا؟ ہم کہتے ہیں یہ تو بندہ ہی ایک تھا، یونیک تو نے بنایا ہے، اس کے مقام اس جیسا تو بندہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس جیسا کوئی سچ نہیں بول سکتا، اس جیسا صادق اور امین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح کا کردار اور گفتار کا انسان کبھی ہو ہی نہیں سکتا. خدا نے کہا کہ یہ بشر رسول ہے، تمہیں میں سے تھا ایک جس کو میں نے چنا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہ بڑا اسپیشل کوئی اسپیسیفک آدمی ہے. ماں باپ سے ہی پیدا ہوا، اسی طریقے سے زندگی گزاری، بکریاں چڑھائیں، یتیمی بھی آئی، شادیاں بھی کی، اولاد بھی پیدا ہوئے، غم بھی آیا، موت بھی آئی، یہ سارا کچھ ایک انسان کی طرح، لیکن پھر بھی ایک بہترین نمونہ بن کے دکھایا. یہ فالو کرنا ہے انسان کو، اس پاک نبی کو، یہ کہا ہے. لیکن اگر یہ سوچ ہو کہ ان جیسا تو کوئی بن نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے ہم گند میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ڈوبے رہیں گے، یہ تو بڑی غلط بات ہے، بلکہ گناہ ہے اس طرح کی بات سوچنا. تو جی آپ کے نبی بہت بڑے تھے ماشاءاللہ، ہم بھی مانتے ہیں، ہمیں بھی ان کی تعلیم بتائیں آپ جناب. یہ تو نہیں کہا تھا کہ اپنے اپنے نبی کی تعلیم پہ چلیں، اور آپ کے نبی کی تعلیم جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ تھی. یہی تو ایک عالمی نبی کا دنیا میں بھیجا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی عورت نے کہا کہ مجھے اپنی تعلیم دو، انہوں نے کہا نہیں میری تعلیم تو صرف یہودیوں کے لیے ہے، ریسٹرکشن تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تا قیامت عالمی نبی ہیں، ان کی تعلیم تو ہر انسان کے لیے ہے، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہے، چرند پرند کے لیے بھی ہے. اور آپ یہ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں یہ کہہ کہ ہم تک ہی رہنے دو،
ہمیں نہ بتاؤ ہماری تعلیم کیا ہے، ہم سے پوچھو بھی نہ، کیونکہ ہم جو بھی گند ماریں، جو مرضی جھوٹ بول لیں، ہم نعوذ باللہ نبی کے ذمہ لگا دیں گے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ہم بھی کوئے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن نبی نے قرآن پہ چلتے ہوئے کن کن سے کیا کیا بدلہ لیا، کس کو گالی کا جواب گالی کے دیا، جھوٹ کسی نے بولا تو اس سے ڈبل جھوٹ نعوذ باللہ بولا۔ یار آپ لوگ تو خدا کی قسم گستاخیاں کرتے ہو اس پاک ہستی کے متعلق، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ چرب زبانی سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹ سچ ہو جاتا ہے اور سچ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں۔ اور اس کی سیرت پہ چلتے ہیں تو اس کو پلا کے دکھاؤ۔ یار ہم اگر گندے گلیز لوگ ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دو۔ میں تو اپنے آپ کو غلط اور مان رہا ہوں کہ میرے میں غلطیاں ہیں، اپنی موریلٹی اپنے اچھے اسپیسیمن سے کوئی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا یار۔ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کریکٹر کا کوئی بندہ نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا پیرامیٹر سیٹ کر دیا ہے کہ ابھی تک وہ ماں نے لال جنا ہی نہیں کہ ان جیسا کریکٹر پیش کر سکے۔ لیکن آپ کے نزدیک آپ یہ مانتے ہیں، ابھی آپ نے کہا بھی ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان جیسا کریکٹر کا کوئی ہو ہی نہ سکے۔ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہوگا، آپ اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی کریکٹر کا مانتے ہوں گے جس کو آپ نے مانا ہے نبی اپنا۔ لیکن ہمارے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کریکٹر کا، ان کے اخلاق کا، ان جیسی شخصیت اللہ کی اس دھرتی پر چشم فلک نے نہ آج تک دیکھی ہے نہ قیامت کی صبح تک دیکھے گی کوئی۔ ہاں، انہوں نے جو تعلیم ہمارے لیے چھوڑی ہے، جو اسوہ حسنہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہمارا کام ہے ایز مچ ایز پاسبل اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن جس طرح ہم روز یہاں پر اس کا ثبوت دیکھتے ہیں کہ بھئی جو صبر ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ 2-3 بار گالیاں دیتا ہے، بالآخر ہم ریبٹل دے دیتے ہیں مجبور ہو کر کہ بھئی کہاں تک اس سے گالیاں کھائیں، کہاں تک اپنی قوم کو گالیاں پڑھوائیں، کہاں تک ان کی شاتمیت سنیں، مجبوراً بولنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو صبر کا پہاڑ تھے، ان جیسا صابر، ان جیسا استقلال والا کوئی ہے ہی نہیں، ہم ان جیسا نہیں ہو سکتے، ہمارا تو یہی ماننا ہے۔ لیکن آپ کا یہ عقیدہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان جیسا بھی نہیں ہو سکتا، بڑھ کر تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ آپ کا تو جو بہرحال عقیدہ ہے میرے محترم وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن سے ایک آیت بتا دیں یا حدیث بتا دیں کہ دیکھیں، جہاں میں پہ نے آپ کی نبی بات پاک یہی جہاں تو پہ بات نبی ہے نا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میرے جیسے کریکٹر کا بندہ بھی کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، ہاں ٹھیک۔ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم بھی کہے کہ اس رسول جیسے کا کریکٹر ابھی دنیا میں کوئی پیدا نہیں، یا آخری میں نے بنا دیا، تاکہ میں خدا کے حضور پیدا جب جاؤں تو میں کہوں کہ میں نہیں چل سکا اس رسول کی سنت کے اوپر مکمل طور پہ، میرے اللہ میں اس طرح یہی کا ہے۔ سچا نہیں بن سکا، میں اس طرح کا صادق اور امین نہیں بن سکتا، میری زبان اس طرح کی پاک نہیں بن سکی، کیونکہ تو نے یہ بندہ ایک ہی پیدا کیا تھا، مجھے تو نے اس طرح کا پیدا ہی نہیں کیا، اس کے بعد کسی کو بھی نہیں نہ پہلے پیدا کیا نہ اس بعد، تو میرا کیا گناہ ہے؟ اچھا ایسا کریں کہ آپ اپنی ٹرن میں جتنی آپ نے باتیں کی ہیں، میں نے میوٹ لگا کے سنا ہے، آپ اپنی ٹرن میں بھی یہ بات کر سکتے تھے۔ حوصلہ کریں، میں کوئی گالی نہیں دے رہا، اگر آپ نے یہی سوال کرنا تھا تو اپنی ٹرن میں کر لیتے۔ ابھی بھی آپ میوٹ کر لیں، انتظار کر لیں، یہی سوال آپ اپنی ٹرن میں کر لیجئے گا، یہ دلیل مجھ سے مانگ لیجئے گا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کریکٹر کا کوئی شخص اور بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کی نظر میں کوئی ہوا ہے، یا معاذ اللہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز ہیں وہ تو پھر اس کا بھی حق ہے نا۔ مقام محمود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، پھر اس کو بھی ملنا چاہیے مقام محمود۔ کوثر نبی پاک کا خاصہ ہے، پھر اس کو بھی ملنا چاہیے، کوثر کا انعام اس کو بھی ملنا چاہیے۔
اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں جتنے خوبصورت الفاظ اور جتنے خوبصورت اعزاز کے ساتھ ان کو یاد کیا گیا ہے، ایسے دوسرے شخص کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اسی کریکٹر کا دوسرا بندہ ہے، اس کو یہ اعزاز نہیں مل رہا اور نبی پاک کو مل گیا ہے، تو پھر تو بے انصافی ہے نا۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر سیرت کا پیکر بن کر دکھایا ہے اور ان جیسا کوئی ہے نہیں، تو اس کے بدلے میں انعام بھی ان کا بڑا ہے۔ پہلے انہوں نے بن کر یہ دکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو مقام بھی وہ عطا کیا ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ تو ان جیسا نہ کوئی ہے، نہ کسی کو مقام محمود ملے گا، نہ ان جیسے دیگر صفات اور خاصے کسی کو ملیں گے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پھر ان